تو ویسے ہی محفل کا ٹائم نہیں، لیکن دوستوں نے حکم فرمایا چند گھڑیاں جناب کے سامنے ذکر کرنا چاہنا تے میری گزارش ہے جڑے میرے نوجوان بھائی اتنے بیٹھے ہیں میرے نزدیک آ جاؤ، یہ جدائی ہے میرے کو برداشت نہیں، پہلے بندے پتہ نہیں کیوں برداشت کر گئے ہیں لیکن میرے کو یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، قریب قریب آ جاؤ نا جگہ خالی کرو کما دے کھولے جائے جھوٹے ہوتی بھی ماشاء اللہ ایسے اگے آ جاؤ کہہ رہے نالے ایک درود و سلام پڑھو جی آواز نالے اتنے آ جاؤ سلام و سلام السلام علیکم یا سیدی درود و سلام آخیا ہے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ پڑھو درود و سلام اس طریقے کا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ میری ہم دو ڈیوٹیاں نے، ایک تو تقریر کرنی ہے، ایک تو جگانا ہے، دو ڈیوٹیاں نے انشاءاللہ میں وہ پوریاں کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک سماعت فرماؤ، اگر اس حدیث کی سمجھ آ گئی انشاءاللہ اگلی تقریر ہو جائے گی، تو سب روٹ چھوڑ کے بولنا ہے اگر حدیث سمجھ آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ایڈا بڑا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جنہیں قدم زمین کے اندر نے سر والا عرش معظم لگتا پیا، ایڈا بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے۔ جب کوئی امتی پیارے نبی کی بارگاہ کے اندر محبت کے نال درود و سلام پڑھتا ہے، ایک فرشتہ وہ درود کے تھال میں لے کے رب کی بارگاہ کے اندر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ میں کہ واہ نبی کے غلام، واہ نبی کے عاشق، بندہ نماز پڑھے تے نامہ امال اندر جاندی ہے، روزہ رکھے تے نامہ امال اندر جاندی ہے، کوئی بندہ عمل کرے تے نامہ امال اندر جاندا ہے، لیکن جب سنی مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ درود نامہ امال وچ بھی جاندا ہے تے نور کے تھال وچ بھی جاندا ہے۔ اونچی ذرا کہنا سبحان اللہ۔ نامہ ہمارے اندر بھی جاتا ہے نور کے تھال اندر بھی۔ اچھا وہ فرشتہ لے کے نا رب کی بارگاہ کے اندر جا کے رستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ ہے کہ تینوں پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے آخیا ایک نبی نے غلام نے درود پڑھے ہے، اس درود کی جزا لین واسطے رب کو جا رہے ہیں۔ انہیں آخیا تمہیں پتا نہیں امت مصطفیٰ کا بندہ ہوگا ایک عمل کرے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی بات سے نامہ امال کر لکھے۔ وہ کہتا ہے میں کیوں لکھا نماز پڑھتا میں لکھتا روزہ رکھتا میں لکھتا، میں کیوں کی پتا ہوگا کسی عاشق رسول سے درود دی اللہ نے جزا دی عطا فرمانی ہے۔ اچھا کیوں بندہ نا رب کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یا اللہ سلام بن فلاں نے تیرے نبی کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جڑا بڑا فرشتہ ہے جدا میں پہلے تذکرہ کیا ہے ایڈا لمبا فرشتہ، اللہ اس فرشتے کو حکم فرمائے گا اے فرشتے سامنے آ، فرشتہ سامنے آئے گا، اے فرشتے سامنے میرا در رحمت ہے، ان کے اندر غوطہ لا ٹوپی لا، فرشتہ جو غوطہ لا کے باہر نکلے گا، اللہ فرمائے گا اپنے پراں کو پھیلا، فرشتہ جو پراں کو پھیلائے گا وہ پراں کے وچوں رحمت کے تازہ تازہ قطرے زمین سے نکل کے اللہ ان قطرے والے قطرے رحمت پا کے فرمائے گا سبحان اللہ، یہ فرمائے گا ان کا ہمیں پتا کہ کل عقیدہ کیوں ہے، اسی کوئی چیز بنانے کا ارادہ کریے سانو مٹیریل کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کوئی چیز بنانے کا ارادہ فرمائے اللہ کو مٹیریل کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہے کون وہ چیز ادو ہی تیار ہو جاتی ہے میرے اللہ کی شان ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے کون، جب اللہ نے کون فرمایا نا ان قطریاں کے تازہ تازہ فرشتے پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، انہوں نے فرشتے پیدا ہو گئے۔ انہاں فرشتوں نے دیکھا ایک فرشتوں کی جماعت ہے جی قیام اندر ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جی رکوع اندر ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جی سجدہ کیتا ہوا ہے۔ ایک نویں نویں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سانو کادے واسطے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تہاڈی ایک ڈیوٹی ہے، تساں قیامت کی صبح تک اس بندے کی بخشش کی دعا کرنی ہے جنہیں ایک بار میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیا ہو گیا۔ تو سمجھ آئی ہے جناب؟ پھر ہوتا ہی کیا کریں گے میں حسن اللہ نال اللہ دیکھیا، میں عشق خارا نال اللہ دیکھیا، کی ہویا میں بھول گیا وا دوستو، میں آدمی 100 بار بھولتا دیکھیا، کعبے سجدہ میں کراں کعبہ بھی کرتا دیکھیا، خود خدا محبوب کے درود پڑھتا دیکھیا۔ درود پڑھنے سے اپنا ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ محبت نال پیار نال عقیدت نال ہن تے ویسے قبولیت دیاں گھڑیاں نے رات تک کافی پیر ہو گیا ہے تے اکھاں دے اندر گنبد خضرا دا جڑا نقشہ لیا کے بڑی محبت نال ایک دو مرتبہ سارے احباب اونچی آواز میں درود و سلام پڑھو، میں اپنی
جناب کی پیش کران سلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد حمد و ثنا و بعد درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کرنے تو بعد برادران اسلام بزرگ و دوستو، آج دیے نورانی ایمانی حقانی وجدانی محفل پاک برس مسئلہ افطاری پروگرام ہونے کے سہری کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ افطاری پروگرام ہے تو یہ اسی سجا کے بیٹھے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ عزیزاں نگرامی، رات کا بڑا لمبا ٹائم ہو گیا کہ تسی سارے مسجد کے اندر بیٹھے ہو، تہاڈا ایک ایک لمحہ اس وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ بندے جو بھی نے جڑے اپنے گھراں دا آرام فرما رہے ہیں، بندے وہ بھی نے جڑے جناب اپنے ڈیریاں دے آرام فرما رہے ہیں، لیکن تواڈے مقدراں تو میں قربان نہ جاواں، تانوں نہ اپنا بستر چنگا لگا ہے نہ ڈیرا چنگا لگا ہے۔ اگر تانوں چنگی لگی ہے تے ذکر دی محفل چنگی لگی ہے، یہ اپنے نصیب کی بات ہے۔ وہ کسی آخر کہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی یاری وچ لا عشق دا بوٹا جنوں وچ قبر کوئی پٹدا نہیں، جس گل وچ ذکر حبیب ہوے ڈاکو مکان لٹدا نہیں، ناصر گٹی دا پالے میں کٹنا کٹھا دامن حضور دا چھڑدا نہیں۔ میں حسن خدا نال میں نہ حسن قرستان سے کبھی پھولوں گلی مانگ، دروازہ اغیار سے قسمت نہ بلی مانگ، ہے دل میں ارادہ جو گدائی کا شرازی لے ہاتھ میں کاتا جا محمد کی گلی مانگ۔ عزیزاں نگرامی، پھر اتنے سے بیٹھے ہیں، گل بندے نال نہیں بنتی، اسی اور یہ کرام منن والے ہیں۔ میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ کی دال آ رہے آپ نے بولنا کہ بندے نے ہر بڑی آنا تو جمعہ آپ سے آ کے پیچھے پڑھنا، ایک تو بندہ لیٹ نہیں جو ہے بڑی بڑی ارے یاد ہے میرا ایک بڑی تک کے کٹھی سبحان اللہ ہے۔ میں اندر بیٹھا تھا تو نہ کسی نے اٹھایا نہ تھی اٹھے ہو، انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اٹھانے کے تجھے اٹھو گے ضرور۔ بڑی توجہ دینا شیر نے پانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر نا بزرگ چٹی داڑھی والا بابا آ کے نا روئی جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کی وجہ ہوئی؟ انہیں کہا حضور میں ہر جمعہ تھوڑے پیچھے پڑھنا تو میرا بڑا دل کرتا ہے تھوڑی میٹھیاں میٹھیاں گلاں سماعت کرا کہ آقا جی جمعہ تے ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا پھر کبھی ٹینشن کی بات ہے، ایک مسیح کے پورے کے بہ جا جی تقریر 500 بندے کو سنائی ہے تینوں گندے کو سناواں۔ ایسے ان کے گرام منن والے ہیں۔ تو عزیزاں نے گرامی، اسیاں اہل سنت و جماعت ساری جماعت کا پہلی گل میری سن لو، بینڈ پان کی سانو عادت نہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بندہ سمجھ رہا ہوئے گا میں بولوں ایسے بینڈ کو آئی جانا ہائے امی جی ہائے ابو جی، یہ سانو عادت نہیں، اور سارے کو انشاءاللہ جتنا سودا ہوئے گا یا اللہ کا قرآن ہوئے گا یا نبی کا فرمان ہوئے گا۔ روئی جاؤ تو سارا کام کرے گا، ڈرامے بازی ہوتی ہے بندیاں کی، اس طریقے نہیں انشاءاللہ جتنی گل ہوئے گی اللہ کے قرآن کو نبی کے فرمان کو ہوگی۔ لیکن ایسے سارے اندر کمزوریاں نے، اصا ایک پروگرام بچایا سارے اندر کمزوریاں نے، جس طریقے ہونا چاہیے اس طریقے نہیں ہو گیا، لیکن میں کو اپنے الیاس بھائی صاحب کی خدمت گزارش کرا گا کہ جی کبھی پروگرام کروانے کا موڈ بڑے تو سانو بھی یاد کرا کرو، انشاءاللہ اسی خود آپ کے پروگرام کو ترتیب دیا کریں گے، صرف وہ ترتیب نہیں، یہ تو سارا اپنا کار ہے، انشاءاللہ اچھے طریقے پروگرام میں ہینڈل کریں گے، پتہ لگے گا دکان کے اندر کہ کسی نے اپنا اس پنڈ کے اندر رہ کے میں جلسے کا انتظام کیا ہوا۔ سارے اندر کمزوریاں نے، سارے نوجوان دین تو دور میں، بزرگ دین تو دور میں، بچے دین تو دور میں، انہوں قریب لے آنے کی ضرورت ہے۔ اسی نہ اہل سنت و جماعت جنہوں اپنی جماعت کے فخر استاد کیا تھے کی جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت، ساری جماعت کا نام ہے، اور یہ گل یاد رکھو گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ دے گی۔ اہل سنت و جماعت ہے جہاں نام رکھن والا آمینہ کا لال ہے، یہ نام کسی انگریز نے رکھا ہے، یہ نام کسی مولوی نے رکھا، یہ نام کسی پیر نے رکھا، یہ وہ نام ہے جڑا آمینہ کے لال نے صدیق دے آقا نے رکھا ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہو گیا، آج کے کہتے ہیں حضور تھوڑے نانے کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی 72 جماعتوں ہوئی، 72 ٹولے ہوئے، سمجھ آ رہی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت جنتی ہوگی کہ باقی سب گمراہ ہوں گے۔ آقا جی میں جنتی جماعت
جماعت کی نشانی کے بیان فرماؤ، اس جنتی جماعت کی نشانی کے بیان فرماؤ۔ میرے امام نے فرمایا اس جماعت کا نام ہوئے گا اہل سنت و جماعت۔ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع یا اس کو کوئی اور دوسری بلا نہیں ہوئے گا، نام کی ہوئے گا اہل سنت نام ہوئے گا۔ اچھا پوچھنے والا بڑا دانا تے بینا تے سیاح بندہ حل کرتا ہے حضور یہ تے ہر بندہ کیا کرتا ہے کہ اسی بھی اہل سنت وال جماعت ہاں، اسی بھی اہل سنت وال جماعت ہاں۔ حضور انہوں نے کوئی مین نشانی بیان فرماؤ کہ ہن اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ وہ نشانی کدے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں کی ایک نشانی ہے کہ کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کثرت کے نال میرے نانے کا ذکر کرنے والی جماعت ہوگی۔ ایویں کریے کھیتی رات میں بیٹھے تو عزیزہ میں تائی جو کیا کرنا کہ اپنا جہاں بڑی محبت کی ترجمانی کی ہے اور یہ کیا ایویں نہ در بدر چلیا کرو، جماعت ہوئی چنگی ہے جہدے اتنے آمینہ دے لال دی بہت چنگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں قرآن پاک کی خطبہ بھی نہیں پڑھیا لیکن میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، وہ اندر ہی ایک دو بات کرنا چاہنا تو آپ فرماؤ حق کہنے کی اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزہ کی گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، 10 نیکیاں ملن گیا جڑا ایک لفظ قرآن کا پڑھے گا تے یہ ماہ رمضان ہے، یہ کرتے 70 گنا زیادہ اجر ملنا ہے۔ اللہ کی فرماندہ والعصر، اے پیارے نبی میرے تیرے زمانے کی قسم، میرے میرے زمانے کی قسم ہے۔ پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو، دانا سلجھے لوگ بیٹھے ہو، آدم علیہ السلام کا زمانہ بڑا لمبا گزریا ہے پر اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ حضرت نوح کا زمانہ بڑا لمبا گزریا ہے پر اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ حضرت یحییٰ ادریس 1 لاکھ سے کئی ہزار نبی گزرے پر اللہ نے کسی نبی کی قسم اٹھائی نہیں، لیکن اپنے نبی کا زمانہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، نبی اٹھے تے اللہ تعالیٰ قسمیں بیان فرماتا ہے، نبی بیٹھے تے اللہ تعالیٰ قسمیں بیان فرماتا ہے۔ کتے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کتے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کتے اللہ فرماتا ہے والعصر، کتے اللہ فرماتا ہے اپنا جناب لعمرک، اے پیارے نبی مینوں تیری عمر کی قسم ہے، اور کتے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بھذا البلد، کہ قرآن پاک کی سب تو پیاری قسم 5ویں سپارے اندر اللہ فرماتا ہے فلا وربک، کہ سونیا مینوں تیرے رب کی قسم، مینوں تیرے رب کی قسم۔ اچھا والعصر، اگر میں قسمہ وال گیا دے ادھر تو بات جڑی ہے شروع ہو جائے گی، آگے چلیے۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع فرما دیتا۔ آپ نا بہت آپ نے لمحہ سے مسکراہٹ ہے کہ اللہ میرے زمانے دیا قسمہ بیان فرما رہا ہے، اللہ میرے زمانے دیا قسمہ بیان فرما رہا ہے۔ اگلی آیت نازل ہو گئی ان الانسان لفی خسر، اے پیارے نبی انسان گاٹے اندر ہے، انسان پہلی آیت آئی کہ جناب تھوڑے زمانے کی قسم، اگلی آیت آ گئی کہ انسان گاٹے اندر ہے۔ اور جب دوسری آیت نازل ہوئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ نے رونا شروع کروا دیتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اونچی طرح آپ کو سبحان اللہ۔ عزیزہ نے گرامی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون سیدہ فاطمہ؟ میرا تو میری جماعت عقیدت ایمان ہے، علم فاطمہ دے، عاقل فاطمہ دے، شہید فاطمہ دے، شہادت فاطمہ دی، ولی فاطمہ دے، ولایت فاطمہ دی، سخی فاطمہ دے، سخاوت فاطمہ دی، طاہر فاطمہ دے، طہارت فاطمہ دی، نور فاطمہ، صدیق فاطمہ دے، صداقت فاطمہ دی، عمر فاطمہ دے، عدالت فاطمہ دی، عثمان فاطمہ دے، سخاوت فاطمہ دی، علی فاطمہ دے، شجاعت فاطمہ دی، حسین فاطمہ دے، شہادت فاطمہ دی، پڑھ کے لوگوں نبی فاطمہ دے، نبوت فاطمہ دی، رسول فاطمہ دے، رسالت فاطمہ دی۔ میں تے سچی گل مکانا چاہنا، اے خدا فاطمہ دے، ساری خدائی فاطمہ دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا جان کی بارگاہ دے اندر آ کے جب بابا جب تسی روندے تے خدا بڑا خوش ہوتا ہے،
ابو جہل بڑا خوش ہوتا ہے بابا جی نہ ہوا کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی رو کیوں نہ آج میرے دیار نازل ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے انسان کا ٹھیکر ہے ابو جی تمہوں ایسا کی پیدا سے نقصان ہے آپ نے فرمایا بیٹی جب میرے ہتھیاری انسان کاٹے میں ہو گئے میں سارے میں جانا سر پتھر کھاتے اور نہ پتھر کھانا میرے پیدا کی ہے میرے ہتھیاری انسان کاٹے میں شیر کی طالب کے اندر میں 3 سال کو پیاس برداشت کی دیے اور نہ پیدا کی ہے سن لیجو میرا نبی زمین سے بولے ہے سونا رب سے بری سے بولے جا کے گھر سو جانا کہ ادھروں ادانا کا ٹائم ہو جانا ہے امی نے اپنے بہت بوٹے چل نماز پڑھ لیا نماز کا ٹائم ہو گیا پھر تصا سارے انہوں نے کڑاکے کٹ کے اپنے ابا بڑا ہو جاتا اچھی مولویاں کے بارے ہیں